السلام علیکم ناظرین، اسلان خان یوسف زیاب سے مخاطب ہوں۔ کافی دنوں سے پاکستانی میڈیا میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں چل رہی ہے، اور ایک نام جو کافی دنوں سے پاکستانی میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، نور ڈاہری۔ تو سب سے پہلے اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نور ڈاہری کون ہے۔ نور ڈاہری پاکستان کے سندھ سے تعلق رکھنے والے جو قریباً آج سے 20 سال پہلے یو کے شفٹ ہوئے تھے، اور یو کے میں اس بندے نے آکسفورڈ سے کرمنل سائیکالوجی پڑھی، اور اس کے بعد یہ بندہ اسرائیل شفٹ ہوا، اور اسرائیل سے اس بندے نے کاؤنٹر ٹیررزم پڑھی، اور پھر یہ بندہ دوبارہ یو کے آیا، اور پھر اس بندے نے 7 سال پولیس میں نوکری کی، لیکن پھر اس نے نوکری چھوڑی، اور کافی سالوں سے یہ بندہ ایک تھنک ٹینک چلا رہا ہے اسلامک تھیولوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم کے نام سے۔ تھنک ٹینک کیا ہوتا ہے؟ تھنک ٹینک ایک آرگنائزیشن ہوتا ہے جس میں جتنے بھی ایکسپرٹ افراد ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی سیاسی مسائل ہوتے ہیں، جتنے بھی معاشی مسائل ہوتے ہیں، وہ ان حوالے سے لوگوں کو مختلف رائے دیتے ہیں، مختلف مشورے دیتے ہیں۔ لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ خود کو ایک اسلامک زائنسٹ کہتا ہے، اور یہ بندہ اکیلا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں چلے جائے تو کافی لوگ اور بھی ہے، مسلمان علماء بھی اس میں شامل ہے جو خود کو اسلامک زائنسٹ کہتے ہیں۔ اور وہ خود کو اسلامک زائنسٹ کیوں کہتے ہیں، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ دراصل زائنزم ایک ایسی موومنٹ تھی جو اس وجہ سے وجود میں آئی تھی کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست بنایا جائے اور وہاں یہودیوں کی آبادکاری ہو، اور اسی بنا پر اسرائیل وجود میں آئی۔ لیکن جب ان کا یہ مقصد پورا ہوا تو پھر یہ زائنزم ختم کیوں نہیں ہوئی، اور پھر یہ لوگ خود کو ایک اسلامک زائنسٹ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ابھی بھی یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائے، اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامک زائنسٹ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں ایک گریٹر اسرائیل بنانے میں، اور یہ ان کی ہر لیول پہ مدد کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل بنانے میں۔ یہ مختلف چینلز، مختلف پلیٹ فارم سے یہ لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور اس بندے نے ایک اور الزام لگایا کہ پاکستان سے مولانا اجمل قادری نواز شریف کے کہنے پر ایک وفد لے کر اسرائیل گئے تھے۔ اس بندے نے یہ بات کیوں کہی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد مولانا اجمل قادری نے ہر جگہ انٹرویوز دی، اور حال ہی میں اس نے اردو پوائنٹ کے اوپر بھی ایک انٹرویو دی، اور اس نے یہ واضح کر دیا کہ میں فلسطین اپنی مرضی سے گیا تھا، میں اپنی ذاتی ٹرپ پہ گیا تھا، اور میں یاسر عرفات کے دعوت پہ گیا تھا، میں نواز شریف کی طرف سے نہیں گیا تھا اسرائیل۔ اور جب میں فلسطین گیا یاسر عرفات سے ملنے، تو پھر وہاں سے میں اردن گیا، اور اردن میں جو اسرائیل کی ایمبیسی تھی، میں نے ان سے اجازت مانگی، اور میں پھر بیت المقدس گیا، اور پھر میں واپس پاکستان آیا، اور مجھے نواز شریف نے نہیں بھیجا تھا۔ یہ بات اس نے واضح کر دی۔ لیکن یہ بندہ نور ڈاہری یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ بندہ یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا سازگار ماحول بنایا جائے، کیونکہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو بھی آپ نئی پالیسی لے کے آتے ہیں، جو بھی آپ کوئی نیا کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کے لیے آپ لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں، آپ ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی پالیسی کامیاب ہوتی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ پاکستان میں یہی کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا سازگار ماحول پہلے بنایا جائے، لوگوں کو مینٹلی تیار کیا جائے اس کام کے لیے، اور کہ پاکستان میں کافی جگہوں سے آوازیں اٹھنے لگے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، یہ کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہی پلان کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک سازگار ماحول بنایا جائے۔ یہ اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں لنک کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کافی زور و شور سے پاکستانی میڈیا میں چل رہی ہے۔ اور آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ یو اے ای نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، تو یو اے ای اگر کوئی بھی بڑا کام کرتا ہے تو وہ سعودی عرب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ سعودی عرب کی مرضی اس میں شامل ہے۔ لیکن سعودی عرب خود ڈائریکٹلی اعلان کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ سعودی عرب میں ایک بہت تگڑی مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور سعودی عرب اس بات سے ڈرتی ہے کہ کئی فتنہ کڑا نہ ہو جائے۔ وہ اس بنا پر ابھی تک انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ پاکستانی عوام کو میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کی بنانے کا مقصد صرف اس سازش کو بے نقاب کرنا تھا، لیکن پاکستانی عوام یہ بات جان لے کہ ہم پاکستانی وہ قوم ہے جس نے ٹینگوں کی صفیں دیکھ کے اپنی گردنیں نیچے کی تھی۔ ہم پاکستانی وہ قوم ہے جنہوں نے ہر محاذ پر اسلام کا نام روشن کیا ہے، اور پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی انشاءاللہ تسلیم نہیں کرے گا۔ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔